السلام علیکم. آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے درد. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, اس درد کی دوا کیا ہے. تو کیا درد کی دوا چاہنا پہلا مرحلہ ہونا چاہیے یا درد کو سمجھنا؟ تو کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس مسئلے کی انڈرسٹینڈنگ, اس کو سمجھنا اس کے حل سے پہلے. تو سب سے پہلے درد کو سمجھ لیتے ہیں کہ درد ہے کیا. جب بھی آپ کو کبھی چوٹ آتی ہے یا آپ کے جسم میں کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس حصے سے ایک سگنل دماغ کو جاتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ ہے. جیسے فار ایگزامپل کبھی آپ کا ہاتھ دروازے میں آ جائے یا گرم ٹھنڈا لگے تو وہاں سے ایک سگنل یا ایک فون کال دماغ کو جاتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر ہمیں تکلیف پہنچی ہے یا یہاں پر ڈیمیج ہے. اس ڈیمیج کے نتیجے میں دماغ اس حصے کو بتاتا ہے جیسے کہ ہاتھ کہ یہاں سے ہاتھ ہٹا لو. تو یہ درد کا میکینزم اصل میں آپ کے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ فیک فون کال جانے لگ جاتی ہیں نروس کی طرف سے, اور یہ فیک فون کالز جا رہی ہوتی ہیں لیکن اس درد کا کوئی اصل ذریعہ اس کی وجہ نہیں ہوتی ہے. تو اکثر ڈاکٹر اس کی وجہ سے اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس دیتے ہیں, لیکن وہ اصل حل نہیں ہوتی. دوائی کبھی بھی مسئلے کا اصل حل نہیں ہوتی, خاص طور پہ پین کا ختم کرنے کے لیے. اصل حل ہوتی ہے صحیح ایجوکیشن. یہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر روشن فرمان کی طرف. خوش آمدید. سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ پی این ای یعنی کہ پین نیورو سائنس کی ضرورت کس کس کو سمجھنا چاہیے. اچھا مومنا, سب سے پہلے جو پی این ای ہوتی ہے جس کو ہم پین نیورو سائنسز ایجوکیشن بھی کہتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ جتنا بھی ہمارا میڈیکل کے جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں ان سب کو اس کی نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسپیشلی اگر ہم نیورو ریہیب اسپیشلسٹ کی بات کریں تو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہمارے نیورو کے جو کیسز آتے ہیں تو اس میں موسٹلی پیشنٹ اس لیے ڈیلے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بیک اپ پہ ان کا پین کون سا چل رہا ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ آئدر ان کا ٹرو پین ہے یا فالس پین ہے, تو اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پہلے پین نیورو سائنسز ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. اور میڈیکل کے علاوہ جو ہماری جنرل پاپولیشن ہے, جو ہمارے پیشنٹس ہیں یا ہمیں جو دیکھنے سننے والے ہیں, ان کو بھی اس کی ایجوکیشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پین ہے ریئل پین اور فیک پین میں کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ وہ کون سی علامات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ پین ریئل ہو سکتا ہے اور یہ فیک ہو سکتا ہے؟ اچھا مومنا, جب ہم پین کی بات کرتے ہیں نا تو پین کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں اور ان کے سائن اور سمٹمس یا انڈیکیشن جو ہوتی ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اگر آپ نیوروپیتھک پین کی بات کرو یا نرو پین کی بات کرو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو برننگ سنسیشنز آتی ہیں, ٹنگلنگ سنسیشنز آتی ہیں, نمنس ہوتی ہے. جیسے سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو سوئیاں چبھنا, سن ہونا, ہاتھوں کو جلنا, ٹھیک ہے, وہ ہماری نرو پین کی طرف چلا جاتا ہے. کچھ پین ہوتے ہیں جو مسکولر پین ہوتے ہیں, وہ آپ کو ڈل ٹائپ کے پین ہوں گے, اسپیسیفک پین ہوں گے, پین ایک جگہ پہ لوکلائز پین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے جنرلائز پین ہوتے ہیں جو آل اوور دا باڈی ہوتی ہیں, لیکن ان کی بیک اپ پہ ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے, آئدر وہ بونز میں ہے, مسکولر پین ہے, نروز کا ایشو آ رہا ہے. اور کچھ ہوتے ہیں فینٹم پین. فینٹم پین ایسے ہوتے ہیں جو فالس میں بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہو, یا پھر ایسے ہوتے ہیں جس طرح شوگر کے مریض ہوتے ہیں, ان کی کوئی امپوٹیشن ہو گئی ہے, ان کے کوئی فنگر ہینڈ وہ کٹ گیا, اس کے بعد ان کی مائنڈ کی سائیکی یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے پاس یہ میرا باڈی کا پارٹ ہے اور مجھے اس پہ پین ہو رہا ہے, اسی میں درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پین نیورو سائنس ایجوکیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا آ جائے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پین ہے اور اس کی بیک اپ پہ کیا کاز آ رہی ہے. اسی طرح کا ایک درد ہوتا ہے جو اکثر پیشنٹس رپورٹ کرتے ہیں کہ باڈی میں وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے, وہ کس ٹائپ کا پین ہوتا ہے؟ دیکھیں مومنا, وہ پین ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئدر کہ اگر وہ نرو سے جنریٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ نرو روٹ کی, تو اس کا پورا ایک ٹریک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جدھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے جدھر جا کے سپلائی کر رہی ہے. تو اگر تو اس کیس میں نرو ڈیمیج ہے, نرو انٹریپٹ ہو گئی ہے, تو وہ پھر جس پاتھ وے سے گزر رہی ہے ڈیفینیٹلی پیشنٹ کا پین جو ہے وہ ریڈیٹ کر رہا ہوتا ہے, اور پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے پین یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ جا کے اینڈ ہو رہا ہے. تو ان پینز کی باڈی میں جتنے بھی ٹائپ کے پین ہوتے ہیں ان کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی نا, پین کے ڈفرینٹ کازز ہیں, ٹھیک ہے. کچھ پین ہوتے ہیں وہ سائیکولوجیکل ہوتے ہیں, وہ ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے مائنڈ نے اور ہماری باڈی نے ایزیوم کیا ہوتا ہے. جس طرح گٹ کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے برین کے ساتھ.
آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ ہماری جنرل سی بھی ایگزامپل ہے. اگر میں آپ کو اپنی ایگزامپل بھی دوں تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب میں اسٹریس لیتی ہوں, ایگزام کا اسٹریس ہے, کل میرا کوئی انٹرویو ہے, کوئی ٹیسٹ ہے, تو میرا آٹومیٹیکلی میرے اسٹومک میں پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسے پین ہوتے ہیں جو آپ کے اسٹریس کے ساتھ یا سائیکولوجیکل فیکٹر کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. کچھ پین ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ایگزامپل دی کہ آپ کا ہاتھ آ گیا دروازے کے اندر, آپ کو کوئی چوٹ لگی, RTA ہو گیا, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی کا جو بھی پارٹ وہاں پہ افیکٹ ہوگا, کوئی مسل ہوا, بون ہوئی, تو وہ پھر آپ کو پین کاز کرنا شروع کر دے گا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایریا اور جو بھی آرگن ہے اس کے ڈیمیج ہونے پہ. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار کسی انجری کے بعد بھی, انجری ٹھیک ہو گئی ہے, وہ ڈیمیج ٹھیک ہو گیا, لیکن اس کے بعد بھی پیشنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں پین ہے, یا وہ موبلٹی کا ایشو آ جاتا ہے ان کا. ٹھیک ہے. اچھا مومنا, اس میں نا موسٹلی یہ ان کیسز میں آتا ہے جس طرح کے نیورولوجیکل جن کے ایشوز چل رہے ہوں, لائک کسی کی نرو ڈیمیج ہو گئی ہے, کسی کو شوگر ہے تو شوگر کے کنٹینیوز ہونے کی وجہ سے, یا پھر کسی کی کوئی پالسی آ جاتی ہے جس طرح ہینڈ ڈراپ ہو جاتا ہے یا فٹ ڈراپ وغیرہ. اس کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ پری ایگزسٹنٹ ایک انیکٹیوٹی رہی, پیشنٹ نے وہاں میں موومنٹ ہی نہیں کی. جب وہ موومنٹ نہیں کرتا, اس کا ایک مائنڈ میں ایک سائیکولوجیکل فیکٹر بن جاتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ میرا پرماننٹ ہو گیا, اب تو مجھے یہ درد رہے گا ہی رہے گا. جبکہ نہ بھی ہو, وہاں پہ وہ چیز شاید کور بھی کر گئی ہو, لیکن پھر بھی اس کے مائنڈ میں یہ چیز جاتی ہے کہ یہ پین میرا جو ہے وہ مجھے ہے, اسٹل ایگزسٹ کر رہا ہے. وہ ٹھیک نہیں ہو, مطلب ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ سائیکولوجیکلی وہ ٹھیک نہیں ہو اس کو یہ چیز اس کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے کہ مجھے اسٹل اس جگہ پہ پین آ رہا ہے. تو وہ اس کے کازز ہوتے ہیں. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کیا تھیراپیز یوز ہو سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیں مومنا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری فزیو تھراپی کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں مرر تھراپی ہوتی ہے. درد کو صرف انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, صرف درد کے لیے نا, تو ہم بات کرتے ہیں PNE کے اوپر, پین نیورو سائنسز کے اوپر. اس میں ہم ڈفرینٹ طرح کے لیکچرز, ویڈیوز اور میٹافرز وغیرہ وہ ہم جنرل پاپولیشن کے لیے بھی ڈیزائن کرتے ہیں, اور ہم جو ہمارے کولیگز ہیں میڈیکل کے, ہم ان کے لیے بھی کرتے ہیں. اس میں ہم بیسیکلی ان کو سمجھاتے ہیں کہ پین کا پاتھ وے کیا ہے, اور جب پیشنٹ کی سائیکی بن گئی ہے کہ مجھے درد ہے ہی ہے, اب اس سے پیشنٹ کو نکالنا کیسے ہے. تو یہ اس پہ ہم ورک کرتے ہیں. پھر تو پیشنٹ کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ درد آپ کا اس طرح کا ہوگا تو ریئل ہے, اور اگر ایسا درد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ خود اپنے مائنڈ سے ازیوم کر رہے ہو. ایگزیکٹلی. دیکھیں یہ میں آپ کے لیے ایک سیمپل لے کے آئی ہوں. بیسیکلی دیکھو, یہ اگر نیوروپیتھک پین کی بات, آپ کیمرے میں ایسے کر کے, اچھا یہ دیکھیں, اب بیسیکلی ہم اگر ایک بات کریں نا نیوروپیتھک پین کی, اب اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو آتا ہے پین کیٹاسٹروفائزنگ, یہ فیکٹر بہت کامن ہے اور ہماری سوسائٹی میں اس پہ بات بہت کم کی جاتی ہے. اس میں بیسیکلی پیشنٹ کو کیا ہوتا ہے, درد کا ڈر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, ایک شوگر کا مریض آیا, اس کے پاؤں میں سوئیاں چبھ رہی تھیں, اس کو درد ہو رہا تھا. اب وہ جیسے ہی شاید وہ فیملی ممبر میں سے کسی نے کہہ دیا, کسی میڈیکل والے نے کہہ دیا, آپ کی تو شوگر بہت ہائی ہے, آپ نے تو اب جو ہے اس کو کنٹرول نہ کیا تو آپ کے تو ہاتھ پاؤں کل کو کٹ جائیں گے, ایمپوٹیشن ہو جائے گی. اب اس پیشنٹ کے خواہ مائنڈ کے اندر ایک درد بیٹھ گیا کہ میرے پاؤں پہ کوئی زخم لگ گیا, میرے پاؤں پہ تو موچ آ گئی, تو میں تو ٹھیک نہیں ہوں گا, اور میں جب موومنٹ کروں گا تو مجھے درد ہوگا. یہ جب درد کے ڈر کی وجہ سے پیشنٹ کیا کرتے ہیں, اپنی موومنٹ سٹاپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا سٹیج یہ آتا ہے. سیکنڈ میں کیا ہو جاتا ہے, سینٹرل سینسٹائزیشن آ جاتی ہے. اس میں آپ کا جو نروس سسٹم ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, اوور سینسٹیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سٹارٹ میں آپ نے بات کی نا کہ ہمارے برین کو جب بار بار سگنلز ملتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے, اوور سینسٹیو ہو جاتا ہے. پھر ہلکی سی بھی چوٹ آئی, آپ نے ہلکا سا پیشنٹ کو ٹچ کیا, اسٹیمولیس دیا, اس کو یہ لگے گا کہ اس کو تو بہت زیادہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے, اس کو تو بہت سیویئر پین ہو گیا. ٹھیک ہے, اب جب پیشنٹ کا مائنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوا, اس کو کائنیزیوفوبیا ہو جاتا ہے. یہ بھی بہت کامن چیز ہے ہمیں دیکھنے کو. یہ تھرڈ سٹیج ہے. کائنیزیوفوبیا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ فیئر آف موومنٹ. پہلے اس کو درد کا ڈر ہوا, اس کا سینٹرل نروس سسٹم بہت زیادہ افیکٹ ہوا. تھرڈ میں اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی موومنٹ کو سٹاپ کر دیا. جب وہ موومنٹ کو سٹاپ کرے گا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اس کی جو ایڈیلز ہیں وہ ٹوٹلی افیکٹ ہو جائیں گے. ایڈیلز کیا ہوتے ہیں, ہمارے ایکٹیویٹی آف ڈیلی لیونگس, جو ہم روزمرہ زندگی میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ سارے افیکٹ ہو جائیں گے. تو آپ خود سوچو کہ ایک PNE یا ایک پین کی ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایک پورے پیشنٹ کی لائف کو ہم نے کس طرح سے افیکٹ کر دیا. اب جو ایک پیشنٹ ان سٹیجز میں ہے کہیں پر, تو اس کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو پین ہے
مطلب اس نے سمجھ تو لیا کہ ٹھیک ہے مجھے اس کا صرف پین کا درد ہے, مجھے پین کا ڈر ہے, مجھے اصل میں پین نہیں ہے. لیکن ہم اس کو کس طرح سے ٹرین کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ابھی اس کو پین فیل ہو رہا ہے, یہاں پہ ہاتھ پہ فیل ہو رہا ہے, اب وہ کیا کرے, وہ رک کر سوچے اس کے اوپر یا اس کو فیل کرے, وہ کیا کرے جو اس کو فیل ہو کہ ہاں واقعی یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں مومنا, سب سے پہلے تو ہمارا کام ہے, پیشنٹ ظاہر ہے جب ہمارے پاس آتا ہے اس کو اپنی ڈیزیز کے بارے میں یا اپنی کنڈیشن کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہوتا, تو کوشش تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے ٹائم میں سے 10-15 منٹ نکال کے اس پیشنٹ کو ایٹ لیسٹ کاؤنسلنگ کر دیں, اس کو تھوڑا سا ایک بتا دیں. اب جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا, اس طرح سے آپ ایک چارٹ اپنے پاس رکھ لو, اس میں پورا ایک آپ کا جو ٹریول ہے نا کہ درد کیسے ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے ٹریول کر کر کے آپ کے برین تک جاتا ہے. آپ یہ تو ظاہر ہے ایک میڈیکل ٹرمینالوجی ہے, آپ پیشنٹ کی زبان میں اس کو سمپل ایکسپلین کر دو اس کو, ٹھیک ہے, اور پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کر دو کہ یہ جو درد ہوتا ہے یہ کوئی آپ کی اتنی بہت ورس فارم نہیں ہے, اور یہ کوئی آپ کو لانگ ٹرم کے لیے آپ کو پیرالائز نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. یہ ایک سڈن, کیونکہ پین ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے, سڈن کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرنی ہے اور پھر فیڈ بیک لیتے رہنا ہے. آپ جب پیشنٹ کا فالو اپ کرتے ہو, آپ پھر خود پیشنٹ سے کراس کوشچنز آنسر کرو کہ میڈم سر ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کی یہ کاؤنسلنگ کی تھی, آپ بتائیں کہ آپ نے اس کے اوپر کتنا ورک کیا ہے اور آپ کو کیا ریزلٹس ملے ہیں اس سے. تو یہ میرے خیال میں بہت اچھے ریزلٹس دے گا. اچھا ویسے ہم دیکھیں پاکستان میں تو اتنا کاؤنسلنگ یا ایجوکیشن پہ کام نہیں ہو رہا. میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو چیزوں کو سیکھ رہے ہیں, لیکن عام جنرل پبلک جن کو میڈیکل کے پرابلمس ہیں ان کی پراپر ایجوکیشن نہیں ہو رہی, جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں پازیٹیو سولوشنز میں. ہم لائف سٹائل پہ اور میڈیکل کی جو بھی پرابلمس آتی ہیں عام لوگوں کے لیے ہم اس پہ کام کریں. تو ہم ابھی جیسے ابھی ہم بات چیت کر رہے ہیں اسی پین کے اوپر, تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو ایکسپلین کریں. ڈاکٹرس کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو ایکسپلین کریں, ٹھیک ہے. تو اچھا اب ہم نے ایکسپلین کر دیا, ایک وہ اپنے پین کو سمجھنے لگ گیا, لیکن اب وہ ٹھیک ہونے کے لیے تھیراپیز کی اس کو ضرورت ہے. تو کون کون سی تھیراپیز ہم کرواتے ہیں؟ اچھا دیکھیں مومنا, اس میں ڈفرینٹ طرح کی تھیراپیز ہوتی ہیں. آپ کی مینول تھیراپی آتی ہے, آپ کی الیکٹرو تھیراپی آتی ہے, آپ کی میرر تھیراپیز آتی ہیں, کچھ ہماری فزیو کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, پی این ایف ہوتی ہے, بوبات ہوتی ہے, روٹس ہوتی ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کس کنڈیشن کے ساتھ ہے اور اس کی وہ جو کنڈیشن ہے وہ کس سٹیج پہ گئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کے لیے نا کچھ ایک لائی ہوں ایک مزے کی چیز. دیکھیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بار بار نروز کی اور پین کے اوپر نا, تو یہ ہمارے پاس کچھ ہوتی ہیں گلائڈس, ٹھیک ہے, جو اسپیشلی جو شوگر کے ہمارے مریض ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بڑی افیکٹو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ مینول ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ پیشنٹ کو کوئی الیکٹرک کرنٹ لگے گا, کوئی شاک لگے گا, کوئی اس طرح موڈلٹی, کچھ بھی نہیں. مینولی یہ ہم نے پیشنٹ کو اپنے کلینک میں بلانا ہوتا ہے, پیشنٹ کے اوپر یہ مینولی ہم کرواتے ہیں, پریکٹیکل کرواتے ہیں. اور جب پی این ای پلس یہ نیورو ڈائنامکس یہ دونوں کمبائن کر کے کی جاتی ہیں تو بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں, بہت پازیٹیو ریزلٹس پیشنٹ شو کرتا ہے. تو یہ مینول ہوتا ہے اور اس پہ اتنا زیادہ مطلب پیشنٹ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ الیکٹریسٹی سے ڈرتے ہیں. ہاں جی, کچھ پیشنٹ فوبک ہوتے ہیں کہ حالانکہ وہ جو ٹینس ہوتے ہیں یا ہماری ہیٹنگ تھیراپیز ہوتی ہیں ان میں بھی کوئی ایز سچ ہم کہیں گے الیکٹرک کرنٹ یا وہ نہیں ہوتا, کچھ تھوڑی بہت انٹینسٹی اور فریکوینسیز ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کچھ پیشنٹ فوبک ہوتے ہیں. تو یہ واحد ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے نیورو ڈائنامک, آپ بالکل پین فری اور ریلیکس ہو کے آپ اپنے پیشنٹ کی رینج کے حساب سے. کیا ہم اس نیورو ڈائنامکس کو ایکسرسائز بھی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے مومنا, جو ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ تھوڑی اور ہوتی ہیں, اس میں ہم نے جنرل رینجز کو امپروو کرنا ہے, ٹھیک ہے. جو نیورو ڈائنامکس ہوتی ہیں اس میں ہم نے نرو کی بات کرنی ہے, جس نرو جس کو نس کہتے ہیں نا, تو نس ہمارا ٹریول کر رہی ہے پین کا سگنل لے کے, تو اس میں بیسیکلی ہم اس کو اسٹریچ دیتے ہیں, اس کا تھوڑا پاتھ وے انکریز کرتے ہیں. مطلب ایکسرسائز میں بھی نا یہ والی ایکسرسائز جیسے بینڈ ٹو نی ٹو چیسٹ آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ والی ہیں, اس قسم کی ایکسرسائزز کرواتے ہیں. تو اس میں اور اس میں کوئی ڈفرینس ہوتا ہے یا پھر یہ سیم ہوتی ہے؟ ایگزیکٹلی کافی ڈفرینس ہوتا ہے. دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی نا نی ٹو چیسٹ, تو وہ ایک سمپل آپ نے نی ٹو چیسٹ کر دیا, لیکن جب آپ نیورو ڈائنامک کرتے ہو آپ نے پیشنٹ کی پوزیشن نو ڈاؤٹ وہ نی ٹو چیسٹ والی ہوتی ہے, لیکن اس میں ہم نے پیشنٹ کے پاؤں کو پورا اسٹریچ دینا ہوتا ہے, یہاں پہ دوسرا انسان ساتھ. ایگزیکٹلی اس میں آپ کو اٹینڈنٹ کی بھی ضرورت ہے, اور اگر آپ خود اتنے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ خود بھی دے سکتے ہو, لیکن اگر آپ کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہے تو ویری گڈ.
تو اس میں بیسیکلی ہم نے نرو کو تھوڑا بہت اسٹریچ دینا ہوتا ہے. وہ سمپل ایکسرسائز ہے, اس نے رینج امپروو کی, اس نے نرو کے اوپر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہتر ہے کہ ایک ایکسپرٹ سے ہی کروائی جائے, خود گھر میں نہ کی جائے. ایگزیکٹلی جب پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم اسی لیے بار بار PNE پین نیورو سائنسز ایجوکیشن اور پلس نیورو ڈائنامک پہ بات کر رہے ہیں کہ پیشنٹ کو ایک ایکسپرٹ جب خود کروائے گا تو اس کو بہتر پتا ہوگا کہ میری کتنی رینج میں کون سی موومنٹ ہوئی ہے اور کتنا مجھے اسٹریچ دیا گیا. میں اسی لیے یہ چیزیں پوچھوں کیونکہ اکثر لوگ یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو سیم ہے, یہ تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں. تو ایسا دیکھنے میں سیم لگ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں چیزیں چینج ہوتی ہیں, تو بہتر ہوتا ہے کہ ایک ایکسپرٹ سے ریکمنڈیشن لے لینی چاہیے. ایگزیکٹلی آپ کو ایٹ لیسٹ. اس کے بعد ہمارے آتا ہے کہ فریکوینسی کیا ہوتی ہے اور کتنے اسٹیپس ہوتے ہیں یہ جو تھیراپی ہے اس کے. اچھا مومنہ, اس کے لیے نا ہم اسٹارٹ جب لیتے ہیں تو ہم پیشنٹ کی پین فری رینج کو لے کے چلتے ہیں اسٹارٹ میں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے بات کی پیشنٹ آلریڈی بہت زیادہ پین سے موومنٹ سے ڈرا ہوا ہوتا ہے. تو ہم اسٹارٹ لیتے ہیں 10 to 15 ریپیٹیشن کے ساتھ. کوئی بھی ہم نے اسٹریچ دیا کسی بھی نرو کا, فار ایگزامپل شیاٹک نرو کا ہم نے دیا تو ہم 10 to 15 ریپیٹیشن کے ساتھ کریں گے. پھر 30 to 60 سیکنڈ ہولڈ رکھتے ہیں, گیپ دیتے ہیں پیشنٹ کو, اگین پھر کرتے ہیں. تو یہ سیٹ ہم تقریباً پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ نے پورے دن میں 3 دفعہ کرنا ہے, وہ مور دین انف ہوتا ہے. جیسے ہی ہمیں لگتا ہے پیشنٹ امپروو ہو رہا ہے تو ہم انٹینسٹی اور فریکوینسی کو انکریز کر دیتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, اور لائف اسٹائل اور ڈائٹ یہ دونوں کتنے زیادہ فیکٹرز ہیں جو امپروو کرتے ہیں انسان کی ہیلتھ کو اوور آل؟ دیکھیں اب وہ آپ کی جو بھی کوئی کنڈیشن ہے کسی بھی, فار ایگزامپل میں ڈائبٹیز پہ بات کر رہی ہوں تو اسی کو میں ایگزامپل دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے, کہ جو آپ کی ڈائٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ ایک کامن, اگر ڈائبٹیز میں دیکھا جائے تو وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کیوں؟ لائک دیکھو آپ نے جب ڈائٹ لینی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میری ڈائٹ کے اندر کون کون سی کوانٹیٹیز ہونی چاہیے. آپ گلائسیمک کنڈیشن کوئی ڈائٹ لے رہے ہو تو لو گلائسیمک ہونی چاہیے. میٹھا آپ نے لیا ہے تو کوشش کریں کہ آپ نے میٹھے کو تو اوائڈ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن جو باقی آپ چیزیں لے رہے ہو تو وہ لو گلائسیمک ہونی چاہیے. پروٹین انٹیک آپ اچھا کر سکتے ہو, سولیبل جو فیٹس ہوتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہو. اسی طرح جو باقی اوور آل آپ کا لائف سٹائل ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی پراپر سلیپ پیٹرن کیسا ہے, آپ کی جو باقی فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کیسی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں ایک اپنی فیملی کی ریئل ایگزامپل دی ہے اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائٹ پلس فزیکل ایکٹیویٹی اور پلس ان کی جو ایک میڈیکیشن چل رہی ہے, ان تینوں چیزوں کی وجہ سے بالکل اب ان کی جو شوگر کا لیول ہے وہ 120 سے 30 پہ آیا ہوا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, تینوں چیزوں کا مل کے ٹرائنگل جو ملتا ہے نا, تو یہ اوور آل بہت امپروومنٹ کا. اچھا, اسٹریس کا کیا رول ہے ہمارے اس پین میں, PNE میں؟ دیکھیے اسٹریس بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سے میں نے جیسے ہی بات کی نا, یہ کچھ نیچرل فیکٹر ہے. جیسے ہی آپ کو اسٹریس آتا ہے تو یہ ایک نیچرل فیکٹر ہے کہ آپ کے مسلس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. آپ کے مسل بہت زیادہ, اکثر ہم ٹیچرز کے ساتھ بات کرتے ہیں نا, جو اسکول کے ٹیچرز ہیں, وہ کمپلین کرتے ہیں سروائکل پین کی یا نیک پین کی. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے اوپر اسٹڈی کا برڈن ہے یا آفیشیل ورک زیادہ ہے, تو اسٹریس لیتے ہیں تو ان کے سروائکل مسل جو ہوتے ہیں وہ کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی ڈیزیز ہے, وہ پیشنٹ جب بھی اپنی ڈیزیز کو لے کے اوور سینسٹیو ہوتا ہے یا اسٹریس لیتا ہے تو ہماری جو باڈی کے مسلز ہوتے ہیں وہ کیا ہونے شروع سے کانٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو آلریڈی اگر کوئی اس پین کی, فیک پین کی کنڈیشن میں ہے تو کیا اس کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے اسٹریس کو پہلے کنٹرول کرے؟ ایگزیکٹلی. اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے نا جو آلریڈی اسٹریس میں بھی ہے, انزائٹی میں, اس کو چاہیے, اور وہ اگر میڈیکیشن کی جگہ, جیسے آپ نے بات کی نا اینٹی ڈپریسنٹ, ان کی جگہ اگر وہ ڈیپ بریتھنگ کرتا ہے, میڈیٹیشن کرتا ہے, لائٹ سی ایکسرسائزز کرتا ہے, تو آئی گیس وہ زیادہ افیکٹو ہوگا ایز کمپیئر ٹو میڈیکیشنس. بہترین. اچھا, ایک اور کویشچن کا آنسر مجھے بتا دیں آپ, کہ کیونکہ ڈائبٹیز جو ہے وہ آپ کی پور ڈائٹ, پور لائف سٹائل اور اسٹریس کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے, ایک بیماری ہے, تو یہ جو بیماری ایک دفعہ پیدا ہو گئی ہے تو آپ اس کو صرف بیلنس کر سکتے ہیں یا اس کو آپ ختم بھی کر سکتے ہیں؟ کچھ کیسز میں ایسا کرتے ہیں کچھ لوگ کہ نہیں یہ ختم ہو جاتی ہے شوگر کی بیماری. دیکھیں مومنہ, وہی بات ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کون سا اسٹیج چل رہا ہے اور وہ اس کی لمٹ کتنی جا رہی ہے. آپ اس کو ڈیفینیٹلی کم کر سکتے ہو, منیمائز کر سکتے ہو. ہم نے آپ کو ایگزامپل دی تو وہ بالکل آپ سمجھے کہ وہ 120 130 پہ آ گئی ہے, وہ نارمل ایک پرسن کی شوگر ہے. تو اگر آپ ان تینوں فیکٹرز پہ کام کر رہے ہو, لائف سٹائل پہ بھی کر رہے ہو, ڈائٹ پہ بھی کر رہے ہو, ایکٹیویٹی پہ بھی کر رہے ہو, تو آپ اس کو بہت حد تک منیمائز کر سکتے ہو, کنٹرول کر سکتے ہو.
ٹھیک ہے، اوکے. ایک لاسٹ میسیج جو آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں. اچھا، میرا لاسٹ میسیج یہ ہے اپنے ساری دیکھنے سننے والوں کے لیے بھی، اور اب میرے جو اسپیشلی میڈیکل کے لوگ ہیں، تو آپ کائنڈلی جب بھی کوئی پیشنٹ ہے آپ کی فیملی میں ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو فلی سپورٹ کرنا ہے. ہمارا ایک میڈیکل میں ہوتا ہے بایو سائیکو سوشل ماڈل ہوتا ہے، اس میں پیشنٹ سائیکولوجیکلی بھی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، بایولوجیکلی بھی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ تو ظاہر ہے بایولوجیکلی تو اس کو کوئی ڈیزیز نے اٹیک کر لیا تو ہو گیا، سائیکولوجیکلی اور سوشلی. اب سوشلی ہمارا فیکٹر ہے، ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم نے اس پیشنٹ کو موٹیویٹ کرنا ہے، اس کو کریج دینا ہے، اور اس کو بالکل بھی ڈسہارٹ نہیں کرنا اور ڈی موٹیویٹ کبھی بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ امپروومنٹ لا سکتی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر بھی اور ہم سب کے لیے بھی. تھینک یو سو مچ. آج ہم نے جانا درد، اس کی وجوہات اور اس کے علاج کے بارے میں. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.